آیت نمبر 24 قل تو کہہ دے، اللہ کے نبی سے کہا جا رہا ہے تو کہہ دے، ان اگر کانا ہوں آباؤکم تمہارے باپ دادا، و ابناؤکم اور تمہارے بیٹے، کم کا معنی تمہارے ابنا بیٹے، ابن ان کی جمع ہے، و اخوانکم اور تمہارے بھائی، و ازواجکم اور تمہارے ازواج یعنی کہ تمہاری بیویاں، زوج ان کی جمع ہے، و عشیرتکم اور تمہارا خاندان، تمہارا قبیلہ، تمہارا کنبہ، و اموال اور وہ اموال اقترفتموہا جن کو تم نے کمایا ہے، و تجارت اور وہ تجارت تخشون کہ تم ڈرتے ہو کسادہ جس کے مندہ پڑنے سے، و مساکن مسکن کی جمع ہے، اور وہ رہائش گاہیں، وہ گھر، وہ مکانات، ترضونہا جن کو تم پسند کرتے ہو، احبا یہ سب چیزیں زیادہ محبوب ہیں، الیکم تمہیں، من اللہ اللہ سے بڑھ کر، و رسولی اس کے رسول سے بڑھ کر، و جہاد فی سبیلہ اور اس کے راستے میں جہاد سے بڑھ کر، فتربصوا فاکمنا تو تربصوا تم انتظار کرو، حتیٰ یہاں تک کہ یاتی اللہ تعالیٰ لائے، یاتی کا لفظی معنی ہوتا ہے آئے، لیکن آگے با آ رہی ہے تو معنی کیا ہو گیا لائے بامرہ اپنا حکم، واللہ اللہ تعالیٰ لا یہدی نہیں ہدایت دیتا، القوم ان لوگوں کو، الفاسقین جو کیا ہو فاسق ہو، نافرمان ہو۔ اس آیت میں اللہ تعالی نے وعدے کیا ہے کہ ایک طرف ہے اللہ کا رسول اور جہاد فی سبیل اللہ، اور ایک طرف ہے تمہارے باپ دادا، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان، تمہارا مال، تمہاری تجارت، تمہاری رہائش گاہیں۔ اگر ان چیزوں میں سے کوئی بھی چیز، باپ دادا یا بیٹا یا بھائی یا بیوی یا خاندان یا مال یا تجارت یا گھر، یہ تمہیں اللہ سے بڑھ کر پیارا ہے یا اللہ کے رسول سے زیادہ محبوب ہے یا جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہے، تو پھر تم وہ مجرم ہو کہ تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ سے محبت، اللہ کے رسول سے محبت اور جہاد سے محبت باپ دادا سے بڑھ کر، بیٹے سے بڑھ کر، بھائیوں سے بڑھ کر، بیوی سے بڑھ کر، خاندان سے بڑھ کر، مال سے بڑھ کر، تجارت سے بڑھ کر اور اپنے گھر سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ یہاں پہ ایک دو حدیثیں آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ یہ آیت صحیح معنوں میں ہم سمجھ سکیں۔ ایک جناب عمر فاروق والی حدیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب عمر فاروق کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، جناب عمر فاروق محبت میں کہنے لگے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام مجھے آپ سے محبت ہر چیز سے بڑھ کر ہے سوائے اپنی جان کے۔ پہلا نمبر محبت میں میرا اپنا ہے، مجھے بہت بڑی محبت اپنے آپ سے، اس کے بعد دوسرا نمبر آپ کا ہی ہے، گویا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں مال سے بڑھ کر، اپنے باپ دادا سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر۔ تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اے عمر اس طرح ایمان مکمل نہیں ہوگا، ایمان تب مکمل ہوگا جب تم مجھ سے محبت کرو گے اپنی جان سے بھی بڑھ کر۔ تو جناب عمر فاروق نے کہا کہ اللہ کے رسول پھر میرا اعلان سن لیجئے، اب سے مجھے آپ سے محبت ہے اپنی جان سے بھی بڑھ کر۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام الآن کہ عمر اب تم نے اپنے ایمان کو مکمل کیا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ سے محبت، اللہ کے رسول سے محبت، علیہ الصلوۃ والسلام اور جہاد سے محبت، تینوں محبت ہر چیز سے بڑھ کے ہونی چاہیے۔ دوسری حدیث جو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا اسے امام ترمذی روایت کرتے ہیں، راوی ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، بلکہ ابو داؤد شریف میں وہ حدیث آئی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا علیہ الصلوۃ والسلام کہ اذا تبایعتم بالعینہ، جب تم بیعینہ کرنے لگو گے اور وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ اور گائیوں کی دمیں پکڑ لو گے، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ اور کھیتی باڑی پہ مطمئن ہو جاؤ گے، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ اور جہاد کو ترک کر دو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ایسی ذلت مسلط کرے گا جس کو اللہ تعالیٰ نہیں اٹھائے گا،
جب تک کہ تم اپنے دین کی طرف واپس نہیں آ جاؤ گے. تو اس حدیث میں بتایا گیا کہ مسلمانوں کے اوپر ذلت کیوں مسلط ہوتی ہے, مسلمان ذلیل و رسوا کیوں ہوتے ہیں جب 4 کام کرنے لگے. نمبر 1, ہیلے بہانے سے سود لینے لگے. آج تو مسلمان ہیلے بہانے سے نہیں, صاف سود لے رہے ہیں, جبکہ شریعت میں ہیلے سے سود لینا بھی جرم ہے. بے اینا کس کو کہتے ہیں؟ یہ سودی شکل ہے. اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو کہ میں آپ کو قرض چاہیے مجھ سے, آپ کو مجھ سے کیا چاہیے؟ قرض. اب میں قرض حسنہ کے طور پہ نہیں دینا چاہتا. میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میں آپ کو 1 لاکھ روپیہ دوں اور آپ سال کے بعد مجھے 1 لاکھ روپے واپس کریں. مجھے کیا فائدہ ہوا؟ گویا کہ میری نگاہ اللہ کی طرف سے ملنے والے جو ثواب پہ نہیں ہے, دنیاوی فوائد پہ ہے, دنیاوی پرافٹ پہ ہے. تو میں کہتا ہوں ایسے تو میں نہیں دوں گا. اور آپ کو ہر شکل میں قرض چاہیے. آپ کہتے ہیں کہ آپ ایسا کریں کہ یہ جو آپ کے پاس موبائل ہے نا 2 لاکھ روپے والا, یہ مجھے آپ بیچ دیں. پہلے میں نے 1 لاکھ کا نام لیا تو ابھی 1 لاکھ ہی کہتے ہیں. 1 لاکھ والا موبائل جو ہے یہ مجھے آپ کیا کریں؟ بیچ دیں. کس پہ؟ قسطوں پہ. یعنی کہ میں آپ کو 1 لاکھ روپیہ سال کے بعد دوں گا اور یہ موبائل آپ مجھے دے دیں. ٹھیک ہو گیا جی, دے دیا موبائل میں نے آپ کو. پھر جو ہم نے معاہدہ کیا تھا اس کے مطابق ہم نے پہلے سے پلاننگ کی ہوئی تھی. اب میں کہتا ہوں کہ یہ موبائل آپ مجھے واپس بیچ دیں اور میں آپ کو اس کی نقد قیمت دوں گا. لیکن کتنی دوں گا؟ 80,000 روپیہ. کتنی دوں گا؟ 80,000 روپیہ, کیونکہ میں نقد خرید رہا ہوں. اچھا اب آپ سوچئے آخر میں رزلٹ کیا نکلا؟ میرا موبائل میرے پاس واپس آ گیا. اب میں نے ان کو کتنا دیا؟ 80,000 روپیہ. واپس کتنا لوں گا؟ 1 لاکھ روپیہ. تو 20,000 روپیہ سود نہیں تو اور کیا ہے؟ گویا کہ میں نے ان کو قرضہ دیا ہے کتنا؟ 80,000 روپیہ, اور واپس میں کتنا لوں گا؟ 1 لاکھ روپیہ. ان کے 20,000 روپیہ میں پرافٹ لے رہا ہوں, سود لے رہا ہوں. یہ ہے بے اینا, یعنی کہ درمیان میں کسی چیز کو ڈال دیا گیا ہے تاکہ یہ سود نہ لگے جبکہ ہے وہ سودی. یعنی کہ موبائل تو ایک بہانہ ہے, حقیقت میں سود ہے. تو فرمایا جب تم بے اینا کرنے لگو گے اور گائیوں کی دمیں پکڑ لو گے, کھیتی باڑی پہ مطمئن ہو جاؤ گے, یعنی کہ جانور پالنے لگو گے, جانوروں سے محبت, کھیتی باڑی سے اتنی محبت کہ یہ محبت نماز روزے پہ غالب آ جائے. یعنی کہ کھیتی باڑی کی وجہ سے, جانوروں کی وجہ سے, گھوڑوں کی وجہ سے, اونٹوں کی وجہ سے آپ کو نہ نماز کی فکر, نہ کوئی دین کی فکر, نہ دین کو غالب کرنے کا جذبہ, نہ لوگوں تک توحید کا پیغام پہنچانے کا شوق, نہ لوگوں کو شرک و بدعات سے نکالنے کا شوق, بس اپنی دنیا میں مگن ہیں. اور آخر میں فرمایا کہ جہاد کو بھی چھوڑ دیا ہے. تو جب یہ 4 کام کرنے لگو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ذلت مسلط کر دے گا. وہ ذلت اللہ تب واپس اس کو کرے گا, لے گا, اٹھائے گا جب تم دین کی طرف رجوع کرو گے, دین پہ صحیح معنوں میں عمل کرو گے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرو گے. اور یہاں پہ بھی یہی کچھ کہا گیا ہے. اس آیت کا ترجمہ ایک دفعہ پھر دیکھ لیں آپ کہ اے اللہ کے نبی آپ کہہ دیں علیہ السلام کہ اگر ہیں تمہارے باپ دادا اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان اور وہ مال جس کو تم نے کمایا ہے اور وہ تجارت جس کے مندہ پڑنے سے تم ڈرتے ہو اور وہ رہائش گاہیں جن کے اوپر تم راضی ہو, خوش ہو, اگر یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ احب الیکم من اللہ, اللہ اور اس کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ احب الیکم تمہیں محبوب ہیں, فتربصوا تم انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ لے کر آئے بھی امرہی اپنا حکم, یعنی کہ عذاب. اور اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا. ہدایت ان کو ملتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی بات مانیں, تقوی اختیار کریں اور متقی بننے کی کوشش کریں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم سمجھنے کی صحیح معنوں میں توفیق عنایت فرمائی, اور اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں اپنی ذات سے, اپنے رسول سے اور جہاد سے محبت کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.